اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہمارا پروردگار اور پالنہار ہے، درود و سلام حضور پر نور شافع یوم النشور، شب اسرا کے دولہا مالک ہر دو سرا، معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی سوموار شریف کی محفل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم حاضر ہیں۔ اس محفل پاک میں ہمارا موضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا بیان ہوتا ہے۔ 15-20 منٹ ٹوٹل گفتگو ہے۔ اگر آپ توجہ سے سنو گے تو کچھ نہ کچھ فائدہ لے کر جائیں گے، ورنہ یہاں بیٹھنے کا بلا مقصد، بیٹھنے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک شروع ہوتی ہے آپ کی میلاد سے، آپ کے میلاد سے، اور میلاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ ولادت باسعادت کا تذکرہ برکتوں کا باعث ہے۔ حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، پورا سال برکتیں ختم ہی نہیں ہوتی، برکتیں ہی برکتیں گھروں میں رہتی ہیں۔ ذکر مصطفیٰ، ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ذکر ہے۔ اور حضرت اماں آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، جب میرا لخت جگر، میرا نور نظر میرے پیٹ میں آیا تو مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں والدہ بننے والی ہوں۔ کہتی ہیں کوئی بوجھ نہیں تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ عام عورتوں کو جو تکلیف ہوا کرتی ہے ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا، حتیٰ کہ فرماتی ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا، خواب کی سی حالت ہے، ایک فرشتہ آ کر پوچھتا ہے، اے آمینہ کیا تجھے پتا ہے تو ماں بننے والی ہے؟ آپ فرماتی ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ وہ آگے سے جواب دیتا ہے خواب میں کہ آپ کو مبارک ہو، آپ اس امت کے سردار اور نبی کی والدہ بننے والی ہیں۔ یہ خوشخبری دی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ہر ماہ کوئی نہ کوئی پیغمبر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری سناتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت اماں آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں پھر وہ گھڑیاں قریب آ گئیں، ربیع الاول کا پہلی بہار کا مہینہ آ گیا۔ ربیع الاول کہتے ہیں پہلی بہار، کسے کہتے ہیں؟ پہلی بہار۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ آ گیا۔ فرماتی ہیں سوموار کا دن تھا، صبح صادق تھی، رات کی تاریکیاں چھٹ رہی تھی، صبح کا اجالا آ رہا تھا۔ رات کی تاریکیوں میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، بلکہ دن کے اجالوں میں آ رہے ہیں۔ دن کے صبح صادق اور صبح فجر کے طلوع کے وقت آ رہے ہیں، اور وقت تھا اس دور میں 4:20، 4 درمیانہ موسم تھا، بہار کا موسم تھا، نہ سردی نہ گرمی تھی۔ حضرت اماں آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں پھر وہ وقت آیا کہ وہ جب لمحات آئے، میں کیا دیکھتی ہوں کہ جب میرا نور نظر، میرا لخت جگر میری گود میں آتا ہے، میرا پورا کلہ جو ہے، میری پوری کٹیا جو ہے وہ روشن اور جگمگ ہو جاتی ہے۔ اتنا نور پھیلتا ہے،
میری آنکھیں اتنے روشن ہو جاتی ہیں، مشرق میں بھی نور ہی نظر آتا ہے، مغرب میں بھی نور ہی نظر آتا ہے۔ فرماتی ہیں اتنی روشنی ہوئی کہ اس روشنی میں نے کیا دیکھا کہ فرماتی ہیں شام کے محلات بھی روشن ہو رہے ہیں، اور گلیوں میں چلنے والے جو اونٹ ہیں ان کی گردنیں بھی مجھے دکھائی دے رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی آمد ایسی آمد ہے۔ وعلیکم السلام۔ اور حضرت شفا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، وہ فرماتی ہیں میں بھی ان لمحات میں حضور علیہ السلام کی والدہ کی داعیہ بننے کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے ستارے قریب آ رہے ہیں، جھکتے جا رہے ہیں، قریب آتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ اتنے قریب ہوئے، وہ جگمگ کرتے ہوئے اتنے قریب ہوئے لگتا تھا کہ جیسے اوپر ہی گر پڑیں گے۔ فرماتی ہیں مشرق اور مغرب روشن تھے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے تو کس شان سے آئے، پاک ہو کر آئے۔ بچہ جب آتا ہے اسے نہلانے غسل دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اسے سرما لگانا پڑتا ہے، اس کی ناف کاٹنی پڑتی ہے، اور طرح کے معاملات کرنے پڑتے ہیں، لیکن جب آمینہ سلام اللہ علیہا کے در یتیم جلوہ فرما ہوتے ہیں، ناف کٹی ہوئی ہے، نینو میں سرما لگا ہوا ہے، بال کنگھی ہوئے ہیں، کوئی بدبو کا کوئی شائبہ نہیں بلکہ خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں، ماحول معطر ہے، معمبر ہے، جگمگ ہے۔ حتیٰ کہ حضور جب آتے ہیں اس دنیا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوتے ہیں، اور پھر اتنا جھکتے ہیں کہ آپ کی پیشانی مبارک سجدے میں چلی جاتی ہے، اپنے مولا کو آ کر سجدہ کرتے ہیں، اور گویا بتا دیتے ہیں کہ میں آیا ہوں اپنے مولا کو سجدہ کرنے کے لیے، اور ساری کائنات کو اس مولا کو سجدہ کروانے کے لیے، اس کے آگے جھکانے کے لیے۔ میں خود بھی اس کے آگے جھکنے والا ہوں، اور جو سب کو اس کے آگے جھکانے والا ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کی آمد ہے۔ اور پھر جب آتے ہیں تو اس وقت عالم کیا ہے، جو کسرا ایران اس کے محل کے 14 کنگرے گر جاتے ہیں، اور آتش کدہ ایران جس کی 1000 سال سے پوجا ہو رہی تھی وہ بجھ جاتا ہے، ساوا دریا جو چل نہیں رہا تھا، حضور کی آمد ہوئی وہ چلنا شروع ہو گیا، وہ چلنا شروع ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ کیا برکتیں حاصل ہوئیں، اس رات جس گھر میں بچہ آیا کوئی بچی نہیں آئی، اللہ نے حضور کی آمد کے صدقے بیٹے تقسیم کیے، بیٹے تقسیم کیے۔ یہ شرف والی رات تھی، کرم والی رات تھی۔ اما آمینہ فرماتی ہیں اور برکتیں کیا تھی کہ 3 جھنڈے نورانی مجھے نظر آئے، ایک مشرق میں جگمگا رہا ہے، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں لہرا رہا ہے، اور تیسرا نورانی جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پہ گاڑ دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری برکات کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو گویا سیرت پاک کا آغاز ہوتا ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آنے والا بتا رہا ہے کہ جو میں برکتیں لے کر آ رہا ہوں، جس رات آیا ہوں وہ رات بھی بابرکت ہے، جس دن آئے ہیں وہ دن بھی بابرکت ہے، جن لمحات میں آئے ہیں وہ لمحات بھی بابرکت ہیں، اور ان لمحات کا جو ذکر کرے گا، ذکر میلاد کرے گا، وہ لمحات اور وہ وقت بھی بابرکت ہو جائے گا۔ اس لیے دوستان عزیز، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل سجائی جاتی ہیں، محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس لیے کیا جاتا ہے
ایک تو شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم محفلیں سجاتے ہیں، شرک کو مٹانے کے لیے، شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے ہم بتاتے ہیں کہ جو نبی آئے ہیں وہ شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم نبی کو رب کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہم میلاد منا کر یہ اپنا عقیدہ پختہ کرتے ہیں کہ حضور کی ولادت ہوئی ہے، اور حضور نے 63 سال زندگی گزار کر دنیا سے پردہ بھی فرمایا ہے، اور رب وہ ہے جو نہ پیدا ہوتا ہے نہ مرتا ہے۔ رب وہ ہے جو نہ پیدا ہوتا ہے نہ مرتا ہے، وہ ولادت اور موت سے پاک ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ پیدا بھی ہوتا ہے، آ کر دنیا سے چلا بھی جاتا ہے۔ اس لیے میلاد منا کر ہم شرک کا خاتمہ کرتے ہیں، شرک کو مٹاتے ہیں، شرک کی جڑ کاٹتے ہیں۔ یہ عقیدہ میلاد کرنے والا بندہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے دوسرا کسی نہ کسی شرک میں مبتلا ہو جائے، لیکن جو حضور کا میلاد کرنے والا ہے وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنا مجرب نسخہ ہے کہ جو ذکر میلاد کرتا ہے، محافل میلاد کا انعقاد کرتا ہے، وہ شرک سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی سوموار کا دن تھا۔ سوموار کا دن، یاد رکھیے 3 باتیں بڑی ضروری ہیں۔ سب سے پہلے مہینہ ربیع الاول کا، یہ پکی بات ہے، اور کوئی مہینہ نہیں، نہ رمضان کا نہ محرم کا، ربیع الاول کا مہینہ، پہلی بہار کا مہینہ۔ اور دوسری بات جو پکی ہے وہ کہ جب حضور کی ولادت ہوئی سوموار کا دن تھا۔ کیا دن تھا؟ سوموار کا دن۔ اور سوموار کا دن، اور اسی لیے ہم نے محافل میلاد جو سجاتے ہیں سوموار کو سجاتے ہیں۔ یہ جو رات منتخب کرنے کا اور اس رات محفل کرنے کا جو مقصد ہے، یہ رات میلاد کی رات ہے، اور ہر سوموار میلاد کی خوشی ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی سوموار شریف کو ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا وہ بھی سوموار کا دن تھا۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی وہ بھی سوموار کا دن تھا۔ جب مدینہ شریف میں یثرب کی بستی میں پہنچے سوموار کا دن تھا، حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں جب معراج کی رات رب کی بارگاہ میں معراج کیا وہ بھی سوموار کی رات تھی۔ وہ سوموار کی رات اور اگلا دن سوموار کا دن تھا۔ اور جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 35 سال کی عمر میں کعبۃ اللہ میں جو حجر اسود کو نصب کیا تھا وہ دن بھی سوموار کا دن تھا۔ اور جب ساری رحمتیں، برکتیں اور دین دے کر، وحی دے کر، قرآن دے کر، شریعت دے کر اللہ کے محبوب اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں وہ دن بھی سوموار کا ہی دن ہے۔ تو سوموار کے دن کو بڑی عظمتیں حاصل ہیں، اور نسبت مصطفیٰ حاصل ہے، قرب مصطفیٰ حاصل ہے، میلاد مصطفیٰ کا قرب بھی حاصل ہے، وفات مصطفیٰ کا قرب بھی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری برکتیں حاصل ہیں۔ تو 2 باتیں پکی ہو گئیں، مہینہ ربیع الاول کا اور دن سوموار کا۔ اور تیسری بات تاریخ کون سی تھی؟ 12 ربیع الاول۔ کون سی تاریخ تھی؟ 12 ربیع الاول۔ یہ لوگ کمزور دلیلیں پیش کر کر کے اور ہمارے لوگوں کو ورغلاتے رہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو تم مناتے ہو، 12 ربیع الاول تو میلاد کا دن ہی نہیں ہے، کچھ یہ لوگ کہتے رہتے ہیں۔ تو ہم ان کو کچھ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں چلو اگر تم کہتے ہو 2 ربیع الاول ہے، 2 ربیع الاول کو منا لیا کرو۔ 8 ربیع الاول ہے، چلو 8 کو منایا کرو۔ 9 ربیع الاول ہے، 9 کو منایا کرو۔ کہیں 10 بھی کہتے ہیں، 10 کو منایا کرو۔ چلو اور نہیں 12 تو کثرت سے اقوال آئے ہیں، 12 ربیع الاول تو بالاتفاق حضور کے میلاد کا دن ہے۔ اختلاف سے کوئی بات نہیں، جس اصل بات ہے خوشی منانا، ذکر میلاد کرنا،
ذکر مصطفیٰ کرنا، ذکر رحمت مصطفیٰ کرنا، ذکر آمد مصطفیٰ کرنا اصل بات یہ ہے، اور ذکر آمد مصطفیٰ کرنا یہ حضور کا اپنا طریقہ ہے۔ جب پوچھا گیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی صحیح حدیث، صحیح بخاری میں، سیاہ ستہ کی معروف کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، جب پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے، تو فرمایا دو وجہ ہے، ایک تو سوموار کو میری ولادت ہوئی ہے، دوسری سوموار کو میرے اوپر قرآن کا نزول ہوا۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد منایا کس طرح کرتے تھے، رب کی بارگاہ پاک میں روزہ رکھ کر۔ اور آج بھی جو پختہ عاشق ہیں اور جنہوں نے عشق کی رمز کو پہچان لیا ہے، وہ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں۔ عرب شریف میں اگر چلے جائیں تو وہاں کثرت سے لوگ سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اور الحمدللہ تعالی پہلی دفعہ جب حاضری 2013 میں ہوئی، وہاں جب وہ ماحول دیکھا تو دل میں اللہ نے یہ شوق پیدا کیا، اور الحمدللہ 7-8 سال سے سوموار کا روزہ وہ جاری و ساری ہے۔ میلاد شریف کے اس طرح بھی اہتمام ہونا چاہیے، ذکر میلاد بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ روزے کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ یہ اور سلسلہ ہوتا ہے اور برکتیں اس میں بڑھ جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوستان عزیز، میلاد شریف سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز کا دن ہے، کیونکہ سیرت اس وقت تک شروع ہی نہیں ہوتی جب تک میلاد نہ منایا جائے۔ سیرت مصطفیٰ کا آغاز میلاد مصطفیٰ سے ہوتا ہے، اور جب آغاز ہوگا تو آگے سلسلہ چلے گا۔ اس لیے آج ہم نے میلاد کا ذکر کیا اور آمد مصطفیٰ کا ذکر کیا، اور 12 ربیع الاول کی برکتوں کا دن کے ذکر کیا، اور اس کے علاوہ اور کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے محبوب آئے ہیں تو برکتیں عطا کرنے کے لیے۔ حفیظ جلندری نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالہ سے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب جب آئے، اور ایک اور شاعر بھی کہتا ہے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ یہ بھی برکتیں ہوں گی۔ تو دو باتیں یاد رکھ لیجئے، ہر نیکی رد ہو سکتی ہے لیکن دو طرح کی نیکیاں رد نہیں ہو سکتی۔ ہر طرح کی نیکی رد ہونے کا امکان ہے، مردود رد کی جا سکتی ہیں، لیکن دو نیکیاں ایسی ہیں کہ یہ رد ہو ہی نہیں سکتی۔ جو عمل دکھاوے کے لیے، نماز کتنا اعلیٰ عمل ہے لیکن دکھاوے کے لیے کیا جائے تو کوئی قبول نہیں، بلکہ شرک اصغر بن جائے گا۔ لیکن دو چیزیں ایسی ہیں، ایک اللہ کے نبی کا میلاد اور دوسرا درود و سلام۔ یہ دو عمل ایسے ہیں کہ یہ دکھاوے کے لیے بھی کیے جائیں تو پھر بھی قابل قبول ہے، پھر بھی رد نہیں ہوں گے، پھر بھی مقبول ہے، کیونکہ میلاد کا مطلب بھی حضور کی شان بتانا ہے، اور درود و سلام کا مطلب بھی حضور کی شانوں کا اظہار ہے۔ اس لیے یہ دو چیزیں رد نہیں ہوتی۔ تو یہ آج بنیادی باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں التجا ہے، مولا ہم نے جو تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا، اس کی برکت سے ہمارے ایک ایک لمحے کو بابرکت بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب